from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार इसलिए कह रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब हमारे अच्छे खासे देखने वाले हिंदुस्तान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो हिंदू बरादरी के लोग हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट जो है वो नमस्कार ही है। अच्छा खैर, साहिब वो कहते हैं कि अगर किसी औरत को घर से निकलकर गली में से गुज़रते हुए वहाँ पे मौजूद मर्दों से डर लगे तो उन मर्दों की हैसियत गली के आवारा कुत्तों से भी ज़्यादा ख़राब, बदतर है। आजकल भारत की गलियों में, बाज़ारों में और अब तो कॉलेजेस में भी मुसलमान औरतों का, ख़ास करके हिजाब पहनने वाली जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनका चलना अजाब हो गया है। चारों तरफ से इंतहा पसंद गुंडे नारे लगाते हैं, बुर्का उतारो, नफ़रत अंगेज़ जुमले जो है वो कसते हैं। कर्नाटका के एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुर्का पहनने वाली जो तालिबात थीं, स्टूडेंट्स थीं, उनको निकाल बाहर किया कि आप ये पहन के कॉलेज में नहीं आ सकती। वो एक हफ्ते से ज़ायद से कॉलेज के बाहर खड़ी पुरअमन पीसफुल तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही हैं। उन्होंने अदालत से भी राब्ता कायम किया, लेकिन नो लक। अदालत भी आजकल आंखें फेरे हुए है। मस्कान खान नामी एक मुसलमान लड़की जो बुर्का पहनती है, वो कॉलेज में अपना असाइनमेंट जमा कराने आई थी और उसे देखकर ये सारे इंतहा पसंद लोग जो हैं उसके पीछे लग गए और नारेबाजी करते रहे। ये वीडियो देखिए तो फिर बात आगे करते हैं। अच्छा, नारे लगाते रहे कि बुर्का उतारो और जय श्री राम के नारे लगाओ, उसके पीछे चलने लगे। लेकिन आफरीन है, सलाम है, टीपू सुल्तान शहीद की सरजमीन पे पैदा होने वाली इस लड़की को जो न भागी न घबराई। एक कैमरामैन वहाँ दौड़ के उसको कैप्चर कर रहा था, उससे जाके बोली, जब सबको अपने मज़हब पर रहने का अधिकार है तो मुझे क्यों नहीं, मैं बुर्का नहीं उतारूंगी। साथियों, मस्जिद में अल्लाह अकबर का नारा लगाना आसान है, किसी हॉल में नारा अल्लाह अकबर लगाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप चारों तरफ से शरपसंदों के दरमियान में घिर गए हों, अब वो आपकी जान लेने के दर पे हों, और फिर ये जुर्रत, ये हिम्मत,
اس سوسائٹی میں جہاں عورت ہونا ایک سیلف از اے پرابلم، اس کو سنبھالنا مشکل ہے، وہاں پہ بہادر عورت ہونا یہ تو بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اینی وے، شرپسند قریب آتے رہے، لیکن یہ لڑکی جو تھی یہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہوئی آگے بڑھی اور یہ کہتی ہوئی بڑھی کہ میں اپنا برقع نہیں اتاروں گی۔ آفرین ہے اس بیٹی پر جو آج پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی جرت کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ لوگ دیکھیے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور کب تک ہوگا، اس کا ذرا گہرائی میں اتر کے ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ ذرا گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیجئے۔ دیکھیے، مجھے وہ کیا نام ہے ان صاحب کا، اکبر اویسی، ان سے اور دیوبند کے علماء سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے ان سے کہ یہ کہاں ہیں، کیوں؟ یہ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ ڈرے ہوئے بکے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے حقوق کے لیے پیسفل طریقے سے بھی بات نہیں کر سکتے۔ ان سے کیا توقع رکھنا؟ مجھے شکوہ ہے بھارت میں بسنے والے ان کروڑوں پڑھے لکھے ہندوؤں سے جو سب یہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں، اور اگر کبھی کنڈیم بھی کریں تو اتنی کمزور آواز کے ساتھ کرتے ہیں کہ کوئی سن نہ لے۔ جب تک یہ پڑھا لکھا روشن دماغ ہندو ان کے مظاہرین کے ساتھ مل کر ان کے حق کے لیے نعرہ نہیں لگائے گا، یہ ظلم جاری رہے گا، ہندوستان بدنام ہوتا رہے گا، انسانیت شرماتی رہے گی۔ دیکھیے، مسلمان عورت کو انڈیا کا سمویدھان جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، وہ یہ ادھیکار دیتا ہے، آپ یہ حق ان سے چھین نہیں سکتے۔ یہ آپ ان سے حق نہیں چھینتے ہیں، یہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن، اپنے سمویدھان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ صاحبوں، سوچئے اور مجھے جواب دیجئے، چاہے آپ ہندو ہیں یا مسلمان، یہ ساری نفرت آج کیوں ہے؟ 10-15 سال پہلے بھی تو یہ مسلمان یہاں پہ تھے، یہ جو آج نعرے لگا رہے ہیں اور مار رہے ہیں مسلمانوں کو، یہ بھی موجود تھے، تو کیوں نہیں ہوا ایسا؟ وہ مسلمان جس نے قربانی دی تھی بہت بڑی، میں نے اس پہ ایک دفعہ پروگرام بھی کیا تھا، کتنی قربانیاں ہیں مسلمانوں کی ہندوستان کی آزادی میں ہیں، آج ان کے ساتھ یہ سلوک اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک انتہا پسند جماعت نے اپنی جماعت کو سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے کے لیے یہ پالیسی اپنائی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بات کرو، 25-30 کروڑ مسلمانوں کو مارو، باقی جو 70-80 کروڑ ہندو ہیں ان کا ووٹ اس طرح سے ملتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے۔ اب یہ ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آخر میں، وہ یہ ہے کہ میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ جینوسائیڈ کے وہ جو رپورٹ کرتے ہیں، جینوسائیڈ واچ والے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یورپ میں، امریکہ میں ہر طرف یہ بات اٹھائی ہے۔ اچھا، یورپ اور امریکہ میں تو اس پہ کنسرن شو کیا جا رہا ہے، مسلمان ممالک خاموش ہیں۔ وہی خاموشی ہے بے عزتی والی، وہی خاموشی ہے بزدلی والی یا مکاری والی یا سوئے ہوئے ہیں۔ یورپ اس پہ بات چیت کر رہا ہے، ان کے تھنک ٹینکس اس پہ ایک دوسرے کو لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ 10 سٹیپس ہوتے ہیں نسل کشی کے، اور ہندوستان میں 8 سٹیپ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہ 9ویں سٹیپ کی طرف ہے جہاں پہ پھر قتل عام شروع کرنا ہے۔ ان کے باقاعدہ اجلاس ہوئے ہیں، اس پہ بھی میں نے آپ کے سامنے ویڈیو بنا کے پیش کی تھی۔ سعودی عرب کا بادشاہ سلمان اداکار جو ہیں وہ ذرا باڈی بلڈر ٹائپ کے، ان کو بلا کے کہتا ہے آؤ یہاں پہ آ کے ناچو، فحاشی پھیلاؤ، ہم سے پیسے لو۔ عمران خان، انہوں نے بھی یہ دیکھا، وہ بھی خاموش ہیں۔ طیب اردگان کہاں ہیں؟ انہیں ان سب کو بلائیے، کہیے کم از کم ایک سٹیٹمنٹ تو دو۔
گورنمنٹ سے احتجاج تو کرو, ان کی توجہ تو اس طرف لاؤ پیسفل طریقے سے کہ دیکھیے یہ زیادتی ہو رہی ہے. آج یو پی کے الیکشن میں فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کرناٹکا میں مار رہے ہیں اور ماریں گے, اور اگلے سال پھر کرناٹکا میں الیکشن ہے تو وہ نفرت کا الاؤ جو ہے وہ دیگ نفرت کی یوی سے پکا رہے ہیں اور اس کے فائدے اٹھائیں گے. میرا اور آپ کا بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان اتنا فرض تو ہے کہ جہاں پہ بہنیں ایسے بے آبرو ہو رہی ہوں وہاں پہ آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں, اپنے خیالات تو کسی دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں, خاص کر کے وہ پڑھی لکھی ہندو کمیونٹی جو ہمارا پروگرام بھی دیکھتی ہے اور اپریشیٹ بھی کرتی ہے. اس سے میں ریکویسٹ پھر کروں گا کہ دیکھیے جب تک لوکل لوگ نہیں اٹھیں گے, امریکہ میں کالوں کو آزادی کب ملی تھی؟ جب وائٹ امریکن جو تھے لوکل وہ ان کے حق میں اٹھے تھے. جب تک وہ نہیں اٹھیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں کتنا آپ کا اچھا امیج تھا وہ انہوں نے تاراج کر دیا, برباد کر دیا. اب آپ مزید بربادی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں کیجیے. آپ کو اپنی دھرتی سے اس درجہ وفا ضرور کرنی چاہیے کہ جب کوئی غلط بات کرے تو اس کو بڑھ کے آپ روکیں, یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں, سہمت ہیں, تو براہ مہربانی اس کو اپنی حد تک محدود مت کیجیے, اس کو شیئر کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر فائق صدیقی شو, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ.